بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ریئل اسٹیٹ اینڈ ٹیکنالوجی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کمپیوٹرائز فرد کو پڑھا کیسے جاتا ہے یا سمجھا کیسے جاتا ہے. سو لیٹس گو ٹو دا کمپیوٹر اسکرین اینڈ وی ول چیک ہاؤ ٹو ریڈ اے کمپیوٹرائزڈ فرد. جی سب سے پہلے میں اپنے دوست مسٹر عاشق علی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اس ٹیوٹوریل کے لیے مجھے اجازت دی ہے، اور میں اس کی فرد برائے ذاتی ریکارڈ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جس فرد کے ذریعے ہم سیکھیں گے کہ اس کو ریڈ آؤٹ کیسے کیا جاتا ہے. تو جس جگہ میرا یہ کرسر ہائی لائٹڈ کرسر ہوگا، آپ نے اس پلیس کو آپ نے دیکھنا ہے غور سے، اسی کے بارے میں ڈسکشن کروں گا. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ اس فرد پر موضع کیا ہے. موضع مطلب محال، ریونیو اسٹیٹ. تو یہاں ریونیو اسٹیٹ کا یا موضع کا نیم ہے 53-EB. تحصیل کا نیم آتا ہے تحصیل عارف والا. پھر آپ کے ضلع کا نیم آتا ہے ضلع پاک پتن. اینڈ دین جو ضروری چیز ہے وہ یہ دیکھنے والی ہے سب سے اوپر ٹاپ پہ کہ ٹوٹل پیجز کتنے ہیں اس فرد کے. تو یہ 1/48 پیجز ہیں. تو اس ٹائم ہم لوگ اپنے فرسٹ پیج پہ ہیں اور اس کے ٹوٹل پیجز 48 ہیں. تو میں ڈسکس کروں گا پہلے 2 پیجز اور اس کے بعد سب سے لاسٹ پیج جو بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ جس کی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس فرد کے ٹوٹل 10 کالمز ہیں. کالم تو زیادہ ہے لیکن جو ٹوٹل ویسے کالمز ہیں وہ 10 ہیں. جو کالم نمبر 3 ہے اس کے آگے سب کالمز ہیں. تو ہم ایک ایک کر کے سب کالمز کو، ان تمام کالمز کو ڈسکس کرتے ہیں. تو کالم نمبر 1 نمبر کھیوٹ مالک. کالم نمبر 1 پر آپ کی کھیوٹ کا نمبر لکھا ہوتا ہے جس میں آپ مالک ہیں. تو یہاں ہمارے اس کیس میں کھیوٹ نمبر جو ہے وہ 6 ہے. اس کے بعد نمبر کھیوٹ کے بعد ہوتا ہے نمبر خاتونی کاشتکار، کہ ہمارے اس کھیوٹ کے اندر جس میں ہماری ملکیت ہے اس کی خاتونیاں کون کون سی ہیں. تو اس کھیوٹ کے اگینسٹ 8 سے 12 تک ہماری خاتونی ہے جس میں ہمارا رقبہ ہے. تھرڈ کالم کا جو الف پارٹ ہے اس میں نام آتا ہے، ولدیت آ جاتی ہے آپ کی، اور قومی شناختی کارڈ اور قوم کا نیم آتا ہے. یہ دیکھیں یہ نیم ہے عاشق علی ولد محمد رمضان، قوم راجپوت بھٹی، اور ساتھ میں سائل کا یا مالک کا CNIC نمبر، اور ساتھ میں اس کی پکچر ڈسپلے ہو رہی ہے اس کالم نمبر 3 میں. پھر کالم نمبر 3 کا جو سب کالم ہے اس کے آگے نوعیت حقوق، کہ اس مالک کے جس کی اراضی ہے اس کے نوعیت حقوق کیا ہے، کیا وہ راہن ہے، مرتہن ہے یا مالک ہے. اس کیس میں ہمارے اس فرد کے اندر عاشق علی ولد محمد رمضان مالک ہے. نیکسٹ کالم ہے 3 کا جو سب پارٹ ہے دال. نوعیت حقوق مالک کے سامنے ہے مشترکہ کھاتہ میں مخصوص حصہ. اس کالم کا مقصد یہ ہے کہ ٹوٹل جو اس کھاتے کا میزان ہے، یا ٹوٹل اس میزان سے مطلب اگر آسان میں آپ کو بتاؤں، آسان الفاظ یوز کروں تو ٹوٹل جو اس کھیوٹ کے حصے ہیں یا ٹوٹل جو رقبہ ہے اس میں اس مالک کا کتنا حصہ ہے. مطلب ٹوٹل کھیوٹ کا حصہ یہ ہے 482، اور اس میں سے مالک کا حصہ کتنا ہے یہ اوپر والا 5. اس کیس میں 5/482 ہے، 5/482. تو 5 حصہ اس مالک کا اس کھیوٹ میں، باقی جو ریمیننگ حصے ہیں وہ، یا ریمیننگ جو شیئرز ہیں وہ دوسرے مالکان کے ہیں. یہ حصہ منتقل ہے کہ جتنی اس نے فرد حاصل کی ہے یا جتنا اس نے رقبہ اپنا حاصل کیا ہے اس کھیوٹ کے حصے میں سے، تو یہ اس کا وہ اتنا حصہ ادھر مینشن ہو رہا ہے کہ اس نے 5 حصے کی یہ فرد حاصل کی ہے. میں بھی اس کے زیادہ حصے ہوں اس میں، لیکن اس نے اگر اس نے اراضی ریکارڈ سینٹر میں اپنے جتنے حصے بتائے ہوں گے مجھے اتنے رقبے کی فرد چاہیے، تو اتنا ہی رقبہ اس کا ادھر شو ہوگا. جس طرح اس کیس میں اس نے 5 مرلے کے رقبے کی فرد حاصل کی ہے تو ادھر 5 حصہ شو ہو رہا ہے. اور پھر ساتھ اسی کالم کے اندر اس جگہ پہ آپ کو شو ہوگا کہ 5/582، اس کے اوپر شو ہو رہا ہے 477/482. جو یہ 477 ہے یہ ریمیننگ حصہ جات ہیں اس ٹوٹل حصہ جات کے، کہ کھیوٹ کے ٹوٹل حصہ جات تھے 482، اس میں سے 5 حصہ اس مالک کے ہیں، اور جو ریمیننگ جو شیئرز یا حصے بچے ہیں وہ 477، وہ باقی تمام مالکان کے ہیں. اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کالم کی طرف. 3 ہے کالم جو ہے مخصوص رقبہ بمطابق حصہ.
اب ادھر ہم نے حصص دیکھے ہیں کہ اس کے حصص کیا ہیں اس مالک کے اس کھیوٹ کے اندر. اب اس حصص کے اگینسٹ اس کا رقبہ کتنا بنتا ہے اس کالم میں اس کی انفارمیشن پرووائڈ کی جائے گی. تو اس مالک کا حصہ 5 تھا تو اس کے 5 مرلے ہیں اس کھیوٹ کے اندر. یہ رقبہ منتقلہ ہے، مطلب وہی کہ اس نے جتنے رقبے کی ڈیمانڈ کی تھی اراضی ریکارڈ سینٹر والوں نے اسے اتنے رقبے کی فرد مہیا کی ہے، تو اس نے 5 مرلے کی فرد حاصل کی، تو یہاں پہ 5 مرلہ نظر آ رہا ہے. اور نیچے بھی سیم یہی ہے کہ 5 مرلہ ہے. اس کو ریڈ آؤٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو پہلا جو صفر ہے یہ کنال ہے، سیکنڈ ڈیجٹ جو ہے وہ مرلہ ہے، تھرڈ ڈیجٹ جو ہے وہ فٹ ہے. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 0 کنال 5 مرلہ 0 فٹ، اس کھیوٹ میں اس کا اتنا رقبہ ہے مالک کا. چوتھا کالم ہے نام کاشتکار ماہوال. اگر اس کی یہاں لکھا ہے باقی بدستور، جس طرح جو ریونیو ریکارڈ شروع سے جیسے چلتا آ رہا ہے، یہ پٹواری کے پاس بیسیکلی ریکارڈ ہوتا ہے مین تو اس کا کہ اس مالک کا اس خانہ جات میں کیا لکھا گیا ہے. یہ آپ گرداوری سے چیک بھی کر سکتے ہیں پٹواری کے پاس کہ کاشتکاری کس کی ہے. پانچواں 5 نمبر کالم جو ہے اس پہ نمبر خسرہ ماں نام اگر کوئی ہو. خسرہ نمبر جتنے بھی ہیں اس کھیوٹ کے اندر اس کی ٹوٹل تعداد یہاں لکھی جائے گی. یہاں 6 قطعات ہیں، 6 خسرہ جات ہیں. جو کالم نمبر 6 ہے اس پر ٹوٹل میزان آ جائے گی آپ کی اس کھیوٹ کی. فار ایگزامپل یہاں کھیوٹ نمبر 6 ہے تو اس کا کل رقبہ جو آئے گا، پہلے ہم نے کل حصہ دیکھے تھے اس کے 482، اب اس کا کل رقبہ جو ہے وہ آپ کو کھیوٹ نمبر کالم نمبر 6 پر شو ہوگا. سالم کھاتے کا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ ہے جی 24 کنال 2 مرلے 0 فٹ. اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ حصص کیسے نکلتے ہیں، نیچے کیسے ہیں، نیچے ایکچولی تمام یہ مرلہ ہیں. 482 مرلے کا یہ کھاتا ہے، کھاتا نمبر 6، اور اس میں سے 5 مرلے عاشق علی ولد محمد رمضان کے ہیں. اب جو نیکسٹ ہمارا مین کالم ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے کالم نمبر 10. یہ ہماری ریمارکس یا کیفیت کا کالم ہے. ایکچولی اس میں ڈفرنٹ ریمارکس اور ڈفرنٹ آپ کو حوالہ جات نظر آئیں گے. یہ حوالہ جات جب سے کمپیوٹرائزیشن کا عمل آیا ہے تب سے لے کے ابھی تک جو کمپیوٹرائزیشن پہ جو ٹرانزیکشن اس موضوع پہ چل رہی ہے وہ تمام کے تمام آپ کو اس کالم کے اندر نظر آئیں گے. لیٹس سپوز اس طرح یہ ہے کہ نمبر انتقال 1004، قسم انتقال بیع، تاریخ فیصلہ 26/11/2014. یہ ایک ریمارک ہے کوئی کہ اس کھیوٹ میں کوئی انتقال نمبر 1004 جو ہے وہ پاس شدہ ہے، جس کی قسم جو ہے وہ انتقال بیع ہے، اور یہ انتقال پاس ہوا تھا 26/11/2014 کو. اس طرح ہر قسم کے جو بھی اس کھیوٹ پر ٹرانزیکشنل کام کیا گیا ہے، چاہے وہ سٹے آرڈر ہے، منسوخی سٹے آرڈر ہے، اٹیچمنٹ آف لینڈ ہے مطلب کرکی ہے، منسوخی آف کرکی ہے، یا کوئی انتقال ہے، آرڈرن کا ہے، بیک ہے، وٹ ایور وراثت کا جو بھی انتقال ہے اس کی مطلب ایک بریف سی جو ڈسکرپشن ہے یا ریمارکس ہے یا کیفیت ہے وہ آپ کو اس کالم میں نظر آئے گی. تو یہ ہم نے امید کرتا ہوں کہ کالم جو پیج نمبر 1 ہے اس فرد کا وہ آپ کو انشاءاللہ صحیح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں پیج نمبر 2 پہ. 2 پر اسی طرح جس کے یہ موضوع کا نیم ہے اور ٹوٹل پیجز کے جو ہے وہ آپ کو میں بتا چکا تھا پہلے. تو اب ادھر چلتے ہیں ہم پیج نمبر 2 پہ کہ اس مالک کے اور کتنے کھیوٹ ہیں. دوسرا اس کا کھیوٹ ہے جی 87. یہ جو 87/83 لکھا ہوا ہے یا 87/83 جو لکھا ہوا ہے، بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو 83 ہے یہ اس کا پرانا کھاتا ہے جو پہلے پٹواری کے بعد جو جمع بندی تھی یا 4 سال پہلے جو اس کا کھاتا نمبر تھا وہ ہے 83. اب جو کرنٹ کھاتا ہے جو اس کا حاضر کھاتا چل رہا ہے وہ ہے 87. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 87/83 کا کہ یہ پرانا کھاتا ہے اور یہ حاضر کھاتا جو کرنٹ کھاتا اس کا چل رہا ہے مالک کا. نمبر 2 کالم میں وہی خطونی ہے اس کھاتے میں کون کون سی اس مالک کی جس میں اس کا رقبہ ہے. تو اس کھاتے میں اس کی خطونی ہے 257 تا 282، یہاں تک اس کی خطونی ہے. اور پھر اسی طرح اس کا نیم آ گیا مالک کا، قوم اور شناختی کارڈ نمبر، اس کی پکچر. اور تھرڈ کالم میں اس کے نوعیت حقوق آ گیا، کیا وہ راہن ہے، مرتہن ہے یا مالک ہے جی. اس کھاتے میں یہ مالک ہے. اور اس کے بعد اس میں حصہ کتنا ہے اس ٹوٹل کھیوٹ میں. اس ٹوٹل کھیوٹ کے اگر حصے ہیں 12,383 تو اس میں سے اس کا حصہ ہے 5 حصے ہیں اس کے. 5 حصے مین ٹو سے 5 مرلے ہیں اس کے، کیونکہ یہ 12,383 حصے کا مطلب ہے 12,300 مرلے. اس کھاتے کے اندر اتنے مرلے ہیں، 12,383 مرلہ ہے. تو اب نیکسٹ کالم جو ہے اس کا 3 کا جو سب کالم ہے کہ اس مخصوص حصے کے مطابق اس کا مخصوص رقبہ کتنا بنتا ہے، تو وہ بنتا ہے جی 5 مرلے. اور اس
ٹوٹل کھاتے کا جو میزان ہے وہ ہم نے جس طرح لاسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ کالم نمبر 6 میں ٹوٹل میزان یا ٹوٹل کھاتے کا رقبہ لکھا ہوتا ہے 619 کنال 3 مرلے اور 0 فٹ. اور جو کالم نمبر 10 ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ اس میں تمام ہر قسم کے جو ہے کیفیت یا ریمارکس اس کھیوٹ سے ریلیٹڈ جو بھی ٹرانزیکشنل کام ہے وہ اس میں شو ہوتا ہے. تو اس جگہ یہ دیکھیں پہلے جیسے پیج پہ آپ کو انتقال نمبر شو ہو رہے تھے، اس جگہ آپ کو باقاعدہ منسوخ حکم امتناعی، باقاعدہ اس عدالت کا نام، اس جج صاحب کا نام، وہ تمام اس پہ آپ کو کھیوٹ میں اس کالم نمبر 10 میں شو ہوتے ہیں کہ کس ڈیٹ کو کن لوگوں پر حکم امتناعی تھا اور اسے وہ کب منسوخ کیا گیا ہے. تو 10 نمبر کالم ایکچولی آپ کو پورے کھاتے کی انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، پوری معلومات دیتا ہے کہ اس کھاتا پر جب سے کمپیوٹرائزیشن ہوئی ہے تب سے لے کے ابھی تک کیا کیا ٹرانزیکشنل کام کیا جا چکا ہے، اس کھاتے پر کیا کیا انتقالات ہوئے ہیں، کون کون سے اسٹے آرڈرز لگے ہیں اس پہ، کون کون سی کرکی وغیرہ ہوئی ہے. یہ سب انفارمیشن آپ کو کالم نمبر 10 سے حاصل ہو سکتی ہے. جو فرد کا لاسٹ پیج ہے 48/48، یہ سب سے لاسٹ پیج ہے اس فرد کا. آپ کے ٹوٹل نمبر کھیورٹس ہیں، جتنے آپ کے کھیورٹس آ گئے ہیں، پھر آپ کا مربع نمبر لکھا ہوتا ہے کہ اس کھیورٹس کے اگینسٹ آپ کا مربع نمبر کون کون سا ہے. فار ایگزامپل 87 کے کھیورٹ کے اندر آپ کا جو مربع ہے جس میں آپ کا رقبہ ہے وہ 45 ہے، اور اس 45 مربع نمبر کے اگینسٹ خسرہ نمبران کون کون سے ہیں. یہ آپ کے خسرہ نمبران ہے، یہ خسرہ نمبران کا کالم ہے 25، 5 اور یہ ڈیفرنٹ خسرہ نمبرانز ہیں. اور پھر ہر خسرے کی ایویلویشن، یہ خسرہ ویلویشن ہے کہ ہر خسرہ فار ایگزامپل 25 خسرہ نمبر کی ویلویشن ہے جی 27,97,000 روپے، اور خسرہ نمبر 5 کی جو ہے وہ ہے 30,97,000 روپے. تو اس طرح جتنے بھی یہ خسرہ نمبران اس کالم میں لکھے ہیں اس کے اگینسٹ ان کی ایویلویشن بھی آپ کو سامنے شو ہو جائے گی. پھر اس خسرہ کی پیمائش بھی آپ کو نیکسٹ کالم میں ملے گی کہ اس کی پیمائش ہے فی ایکڑ، مطلب جو یہ 27,97,000 روپے ہے یہ فی ایکڑ کی پرائز ہے، کنال کی، مرلہ کی یا ویگا کی نہیں ہے، بلکہ فی ایکڑ کی یہ پرائز ہے 27,97,000 اس خسرہ نمبر کی، اس مربع نمبر کی اور اس کھیوٹ نمبر میں. پیمائش کے بعد آپ کو اگلا کالم ملتا ہے جگہ، کہ اس کی نوعیت کیا ہے، کہ وہ آف روڈ ہے، کمرشل ہے، ریزیڈینشل ہے، لنک روڈ ہے، مین روڈ ہے. وہ آپ کو اس جگہ کی یہ جگہ کون سی ہے، اس کی نوعیت کا اس جگہ کی، وہ بھی آپ کو اپنے ہر خسرہ کے اگینسٹ سامنے نظر آ جائے گی. اب سب سے لاسٹ میں آپ کو بالکل ایک سمرائزڈ طریقے سے بتایا جائے گا کہ میزان کل رقبہ منتقلہ، کہ آپ نے ٹوٹل جتنے رقبے کی فرد حاصل کی ہے وہ کتنا ہے. تو جی اس کیس میں ٹوٹل رقبہ ہے 10، کیونکہ اس کے 2 کھیورٹس تھے، ان دونوں کھیورٹس میں اس کا رقبہ 5 مرلے تھا. تو ادھر آپ کو ٹوٹل جو ہے میزان کل رقبہ منتقلہ جو ہے 10 مرلہ ادھر شو ہو گیا ہے، اور یہ ساتھ میں اردو میں بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ 10 مرلہ. اب یہ اس کے نیچے ایک لکھا ہوا ہے کل کھیوٹ خسرہ ویلویشن، کہ اس کھیوٹ کی جو اوسط بے ہے، اس خسرہ ویلویشن جو ہے وہ کتنی چل رہی ہے، وہ سامنے آپ کے یہ شو ہو رہی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے. اور اگر آپ کو جاننا ہے کہ راضی ریکارڈ سینٹر کے بارے میں تفصیلی معلومات، ان کی سروسز کیا ہیں، ان کے سٹاف کے بارے میں معلومات، تو یہاں لکھے ہوئے بٹن پہ کلک کیجئے، یا پھر کمنٹس ڈسکرپشن میں جا کے میں نے راضی ریکارڈ سینٹر کی سروسز کے بارے میں جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کا بھی لنک پرووائڈ کر دیا ہے، اور ساتھ میں پیلرا کی ویب سائٹ جس سے آپ نے آن لائن اپوائنٹمنٹ حاصل کرنی ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں نے پیسٹ کر دیا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.